بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ حرف کی علامات، حرف کی وجہ تسمیہ اور کلام عرب کے اندر حرف کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حرف کی علامات ہیں۔ حرف کی علامات بنسبت اسم اور فعل کے بہت آسان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف یہ نہ اسم کی علامت کو قبول کرتا ہے، نہ فعل کی علامت کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کلام کے اندر مسند بن سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کلام کے اندر مسند الیہ بن سکتا ہے۔ لہذا کلام عرب کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو نہ تو اسم کی علامت کو قبول کرے، نہ فعل کی علامت کو قبول کرے، نہ کلام کے اندر وہ مسند ہو، نہ مسند الیہ ہو، تو ہر ایسی چیز وہ حرف ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ وہ حرف ہی ہوگی۔ دوسری چیز ہے حرف کی وجہ تسمیہ۔ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر حرف یہ طرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ کلام عرب کے اندر حرف ایک طرف میں استعمال ہے، اس وجہ سے حرف کو ہم حرف کہتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جی کلام عرب کے اندر طرف میں حرف کے استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو عربی کلام کے اندر حرف کا طرف میں استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر کلام عرب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک مسند، نمبر دو مسند الیہ۔ یہی بنیاد ہے، اسی مقصد کے لیے عربی کلام کو کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس کے اندر بولنا اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں مسند اور مسند الیہ مقصود ہوتے ہیں۔ لہذا حرف ایک ایسی چیز ہے، جیسے اس کی علامتوں میں ہم نے پڑھ لیا کہ نہ تو یہ مسند بن سکتا ہے، نہ ہی یہ مسند الیہ بن سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حرف کی کلام عرب کے اندر ان دو بنیادی حیثیتوں میں سے کوئی ایک بھی حیثیت نہیں ہے، اور کلام کے اندر بنیادی طور پر یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات جو یہاں تک ثابت ہو گئی کہ جی کلام عرب کے اندر بنیادی طور پر مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، حرف نہ مسند ہے نہ مسند الیہ، تو حرف بنیادی طور پر بنیادی حیثیت جو ہے اس کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب اس کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو بنیادی حیثیت کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ بنیاد سے، اصول سے، جو بنیادی اہم باتیں ہیں اس سے ہٹ گیا۔ اس سے ہٹ جانے کی وجہ سے گویا کہ عرف کے اندر جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ یہ بنیادی چیز تو ہے نہیں، تو گویا کہ ایک سائڈ پہ رکھنے والی چیز ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ حرف کا استعمال طرف کلام کے اندر ہے۔ لیکن طرف کمال کلام کے اندر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حرف کا استعمال وہ یا تو آخر میں ہوگا یا پھر شروع میں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے، شروع میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اب بسم اللہ کے اندر شروع میں با ہے، یہ حرف ہے۔ اسی طریقے پر درمیانی کلام میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ درمیان میں ہے۔ اسی طرح حرف کا استعمال جو ہے وہ آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حرف کی وجہ تسمیہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی ایک سرسری سا اعتراض ہوتا ہے، اور آگے مصنف نے یعنی ہدایت النحو والے نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی ہم نے پڑھ لیا کہ حرف نہ مسند ہے کلام میں، نہ مسند الیہ ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جی بنیادی چیز تو یہی ہے۔ تو جب بنیادی چیز یہی ہے کلام کے اندر اور حرف ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر حرف کا فائدہ کیا ہوا؟ حرف کا کلام عرب کے اندر مقصد کیا ہوا کہ جب یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ، تو اس کا پھر جواب دیا گیا کہ جی بے شک یہ بات مسلم ہے کہ حرف نہ تو مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کلام عرب کے اندر۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جو حرف کے ابحاث ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر ہم تفصیل سے یہ پڑھیں گے کہ حرف کے مقاصد کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی یہ ربط کا کام دیتا ہے، دو چیزوں کو جوڑ رہا ہے۔ اب دو چیزیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، دو اسم بھی ہو سکتے ہیں،
ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ لیا، ایک اسم کو ایک فعل کے ساتھ جوڑ لیا، ایک فعل کو ایک اسم کے ساتھ جوڑ لیا، دو افعال کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیے، یا اسی طریقے پر دو جملے ہیں یا کئی جملے ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیا، تو یہ ربط اس کا ایک مقصد ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، اولئک علی ھدی، اولئک ایک اسم ہے، ھدی ایک اسم ہے، دونوں کے درمیان علی نے آ کر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا۔ اسی طرح ھدی من ربہم، ھدی ایک اسم ہے، من ایک اسم ہے، اور ربہم یہ ایک مستقل اسم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان من نے آ کر ان کا ربط قائم کیا ہے۔ پھر یہاں پر یہ دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا، اور اولئک ھم المفلحون یہ ایک الگ جملہ ہے، لہذا اس واو نے جو درمیان میں ہے واو، اس واو نے پہلے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ جوڑ لیا، تو ربط کا کام دیتا ہے، اس کی کئی صورت ہے۔ اسی طرح حرف کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، جیسے لا نہیں، لا یہ ایک حرف ہے، جب مضارع پر داخل ہو گیا تو اس کا معنی نفی والا ہوتا ہے، لیکن جب لا آ گیا تو لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کے معنی میں لا نے تبدیل کر دیا۔ آگے ان لم تفعلوا، یہ تفعلون مضارع کا صیغہ تھا، لم نے آ کر اس کے اندر لفظی تبدیلی بھی کر لی، معنوی تبدیلی بھی کر لی۔ لن تفعلوا کلمہ لن، یہاں پر یہ تفعلوا مضارع پر داخل ہے، لفظی تبدیلی بھی کر لی، معنوی تبدیلی بھی کر لی۔ اسی طریقے پر لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، تو یہ لما نے آ کر ایک خبری کلام کو انشائی کلام کے اندر تبدیل کر دیا، اور اسی طریقے پر تفعلون یہ ایک مثبت کلام ہے، جب اس کے اوپر لا داخل ہو گیا